بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف الرحمان الوی حاضر ہوں. 25 جولائی آج کے دن پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا. مخالفین کو شکست ہوئی. اس لیے آج کی ویڈیو کچھ اسی کے اوپر فوکس رہے گی. کہتے ہیں اگر کسی کے اچھے کام کو دیکھنا ہو، جانچنا ہو تو مخالفین کی تکلیف دیکھو. آج صبح سے پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس، وہ کرب، وہ تکلیف، وہ اذیت چہرے پہ نظر آ رہی تھی اور خوف بھی ساتھ میں. حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے، الیکشن جیتے ہوئے 2 سال ہوئے. مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا، کوئی غلط بات نہیں کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے. میں جو یہاں بیٹھا ہوں، ویڈیو کر رہا ہوں، وہ پچھلی حکومتوں کا پاکستان کی تاریخ میں جن لوگوں نے حرام زدیاں کی، کرپشن کیے، فراڈ کیے، قتل کیے، جو جرائم کیے، اس کو کھولنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس میں کیا نیوٹرل ہو جاؤں میں؟ اور موجودہ حکومت جس کو بھی آئے ہوئے 2 سال پورے نہیں ہوئے، اس کے اندر بھی اگر کوئی خامی ہوگی تو میں ضرور بتاؤں گا. لیکن آج یہ کہنے کا نیوٹرل کا ہونے کا مطلب میری نظر میں جو ہے وہ ہے منافق ہونا. آپ غلط کام کریں گے، یہ میرے پاس میں نے ہمت کی ہے اور میں بیٹھا ہوں اور میں کر رہا ہوں. میں آپ کی کوتاہیاں، آپ کی برائیاں، آپ کے تمام وہ کارنامے جو آپ نے عوام سے چھپائے، بھٹو کے دور سے لے کے آج تک، وہ بتا رہا ہوں. اس سے میں نیوٹرل کیسے ہو جاؤں؟ تو میرے بھائی، یہ نہیں ممکن. مجھے کوئی پرانی حکومتوں میں، پرانے دور میں مجھے کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے نہیں بتائی. میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں. سب سے میری دوستی سلام علیک ہے، جو ان ویڈیوز بننے کے بعد ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی بات، ناراضگی کا اظہار بھی کیا، غصے کا بھی اظہار کیا، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، میرا نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کروں. آج سارا دن وہ ارسطو، احسن اقبال، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتے، ان کا کلیجہ کیوں نہیں پھٹ جاتا. میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر کے تجزیے یہ تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 120 سیٹیں ملیں گی، پی ٹی آئی کو 50 سیٹیں ملیں گی، باقی دیگر کو ملیں گی. اور پوری دنیا کا تجزیہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون حکومت جیتے گی اور اپنی پالیسیز، اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے سارے حساب کے، ان کو جاری رکھے گی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گی. You think that we are all fool. ایسا نہیں ہے. پھر بتایا کہ جب وہ بیلٹ باکس کھلے تو اس میں مسلم لیگ کی جو 120 سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئیں اور مسلم لیگ کو 80 سیٹیں دے دی گئیں. اور اس طریقے سے یہ گورنمنٹ کو ہمارے پر مسلط کیا گیا اور ان کو سلیکٹ کیا گیا. تو عوام نے سلیکٹ کیا. بھٹو بھی اسی نرسری سے بن کے آیا تھا اور نواز شریف بھی اسی نرسری سے بن کے آیا تھا. باقی تم جیسے سارے بھکاری مالشی اس نے اپنے اطراف میں پالے ہوئے تھے کہ تعریفیں کیے جاؤ، اپنے محل بناتے رہے. یہ اپنے محل بناتے رہے، تم لوگ کتوں کی طرح دم ہلاتے رہے اور تعریفیں کرتے رہے.
تمہارے دور میں جو کچھ ہوا وہ میں نے سارا ماضی میں بتایا ہے. بہت سارے میرے بچے ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم تھا, وہ خود پریشان ہے کہ ہم ایسی اس کو سپورٹ کرتے تھے, ہم ایسی اس کی تعریف کرتے تھے, ہمیں تو اس کا برعکس بتایا گیا تھا, الٹا. چلو میں نے بتا دیا, کسی نے تو ایک نیک کام کرنا تھا. دوسرا وہ آدھا ادھورا نامکمل انسان بلاول, منہ پہ بچے کا پیمپر باندھ کے آ گیا. کرپشن جو پیدا ہی کرپشن سے ہوا ہے وہ کرپشن کی بات کر رہا ہے. جس نے دودھ کا پہلا قطرہ پیا وہ کرپشن کا پیا, جس کا پہلا پیمپر بندھا وہ کرپشن کا تھا, وہ کرپشن کی بات کر رہا ہے. زرداری کی مالی حیثیت کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں کہ بے نظیر سے شادی سے پہلے زرداری کیا تھا, وہ بات کر رہے ہیں کرپشن کی. آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ پاگل ہو گئے؟ خوف ہے, وحشت تاری ان کے اوپر, کیونکہ اگر مزید جو انشاءاللہ ہوگا, مزید 3 سال یہ حکومت رہی تو یہ سب اندر ہوں گے. جو مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, میرے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. جس کے پاس ایک گاڑی نہیں تھی, آج اس کے پاس ان گنت گاڑیاں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. ایسے کام کرتے کیوں ہو جو تمہاری جان کو خطرہ ہو؟ پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا, میری عمر کے مجھ سے اوپر 75, 76, 80, 84 سال کے بڈھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, 3 نسلوں کے نوکر غلام, 3 نسلوں کے. یہ کردار ہے لوگوں کا, یہ خون ہے لوگوں کا. پہلے بھٹو کو غلام, پھر بے نظیر کے غلام, اب اس آدھے ادھورے کے غلام. یہ تو ایک بحث الگ ہے, لیکن عمران خان نے ان 2 سالوں میں کیا کیا الیکشن جیتنے سے لے کے اب تک؟ یہی سوال اٹھتا ہے نا. تو 2-4 جو مین کام ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, غور سے سنیے گا. اور تم لوگ خاص طور پہ یہ جو بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں نا, اور میڈیا والے جو ان کو پتہ نہیں کیوں اتنا ٹائم دے رہے ہیں, خیر پیسہ مل رہا ہے اسی ٹائم دے رہے ہیں, سنتے رہیں. مینیفیسٹو کے حساب سے استحکام احتساب کروں گا, تو بڑے کاموں میں نواز شریف اندر ہوا, مریم نواز اندر ہوئی, سزائیں ہوئی. اب یہ کہیں گے یوں نہیں, ایسے نہیں, ویسے نہیں, سزائیں ہوئی. نواز شریف ساری عمر کے لیے نااہل ہوا. اندر ہونے والوں میں آصف زرداری, فریال تالپور, خورشید شاہ, اور بہت, وہ کیا نام ہے اس کا, شرجیل میمن, ڈاکٹر عاصم, اور بہت سارے. ادھر آ جائیے, یہ احسن اقبال, سعد رفیق, اس کا بھائی, وہ طلال چودھری, دانیال عزیز, جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, جن کو یہ جہاں بیٹھے ہوں وہاں پہ لوگ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کسی کو مروا دیں, ذلیل کرتے ہیں, عمران خان نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا, اتڑیوں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالا. مینیفیسٹو کے حساب سے یہ بہت بڑا کام تھا. دوسرا بڑا کام, ملا فضلو. بلاول تم بھی سن لو, جتنا بات مجھے سے بتانی ہو بتاؤں گا, باقی جب کہانی سناؤں گا پھر ملا فضلو بھی سناؤں گا. تمہاری ماں کی جب حکومت آئی تو ملا فضلو نے کہا کہ یہ حکومت حرام ہے.
اس نے کہا جس ملک میں عورت کی حکمرانی ہو وہاں جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی. یہ تمہاری ماں کے لیے کہا تھا. ہم لوگ تو عزت دار لوگ ہیں نا، اپنے گھروں میں بیٹھے تھے. تمہاری ماں بھی جانتی تھی ان کتوں کو ہڈی کیسے ڈالنی. اس نے بلایا، اس کا ڈیزل کا پرمٹ پھینکا، اوٹیاں اوٹیاں کرتا ہوا چلا گیا. دوسرے دن حکومت حلال ہو گئی. نواز شریف نے تمہاری ماں کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکوائیں، فاسٹ تصویریں، جس کے آج تم، یہی نواز شریف نے تمہاری ماں کو کہا تھا سیکیورٹی رسک، آج تم ان کی گود میں بیٹھے ہو. کتنے عظیم لوگ ہو. یہ دکھاتا ہے خون، ڈی این اے، نطفہ، یہ بتاتا ہے. کرپشن کے کیسز تو تم لوگ بنے ہوئے، جتنی عقل مندیاں بیوقوفانہ حرکتیں سے کر سکتے ہو کر لو. ٹائم مل رہا ہے، مل جائے گا، لیکن ایک دن آئے گا جب سب تھمبو ہو گئے. یہی شہباز شریف کہتا تھا تمہاری باپ کو کہ پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آج تم ہلائے اس کے پیچھے پیچھے. خیر، مینیفیسٹو کے حساب سے ان سارے درندوں کو پارلیمنٹ سے دور رکھا. ملا فضلو کو اپنے گھر سے اور اسلام آباد کے گھر سے دور کیا. اپنی آبائی سیٹ تک نہیں جیتنے دی اس کو. اسی لیے یہ سب پاگل کتے کی طرح کاٹتا پھر رہا ہے. یہ ہمارے ملک کے علماء. باقی کیا کیا تم نے لیا اور کس طریقے سے لیا وہ پھر ایک دو دن بعد جب میں دوسری ویڈیو کروں گا تب بتاؤں گا. بہت کچھ باقی ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے. پاکستان کو گردشی قرضے سے بچایا. پاکستان جو بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا اس کو بچایا. تمہارا لیا ہوا قرضے کا سود ادا کیا. عمران خان نے یو این اے میں کھڑا ہو کے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کا نام لیا، اللہ کے نبی کا نام لیا، کشمیر کی بات کی. ایک مرد مومن نہیں کر سکتا. ببانگ دول ڈن کی چوٹ پہ وہاں پہ کلمہ بولا گیا، وہاں پہ اللہ اللہ کے نبی کا نام لیا گیا، جو تم میں سے کسی نے نہیں کیا. عمران خان کے آنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈو مور، لیکن تم دونوں مراسیوں کو ڈو مور اور کرو اور کرو. تم لوگ اور کے چکر میں ملک کو کھوکھلا کر گئے، لیکن عمران خان سے کہنے کی جرت کسی کی نہیں ہوئی. یہ بھی کام عمران خان کا ہے. تمہارے دور میں، تمہارے باپ کے دور میں ادھورے آدمی ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا گیا، اور نواز شریف کے دور میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کے نریندر مودی کا معاملہ تھا، اس کا نام نہیں لیا. آج کہتے ہو اس کو این آر او دے دیا. این آر او کی اولاد تم لوگ ہو. این آر او میں تم لوگ پلے بڑے ہو. بیکاری تم لوگ ہو. بھیک تم کو دی ہے، ہر دور میں دی ہے، ہر دور میں. مشرف کے دور میں سے بلو سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں لو. جنرل ضیاء الحق کے دور میں کہتے ہیں کون سی بھیک دی؟ تم کو حکومت دی. اس کے علاوہ تمہاری وہ جو تھکی ہوئی فیکٹری تھی مفت میں واپس کی اتفاق فاؤنڈریز، اس کے ساتھ تم کو پیسہ بھی دیا گیا. یہ نہیں بتاتے ہو قوم کو. بتایا کرو، بری بات ہے. دنیا میں جو پاکستان تنہا ہو رہا تھا، آج پوری دنیا اس کے ساتھ ہے. ایک سے ایک مراسی چن کے رکھے ہوئے تم لوگوں نے، ایک سے ایک بانڈ. مشاہد اللہ خان جیسے، شیری رحمان جیسے،
اور نام بھی کیا لوں، اتنے فضول نام ہیں. سفارتی اس میں پاکستان کو تنہائی سے روکا. ٹورزم کھلا. دنیا کے بہترین اور سیف کنٹریز میں پاکستان کا نام آیا کہ یہ پاکستان ٹورزم کے لیے بہترین ملک ہے. یہ بھی عمران خان نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ سی پیک پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. جو سب سے بڑی بات دوسری، جو آنے والی نسلوں کو پانی اور بجلی ملے گی، وہ ڈیم ہے. تم لوگ 40 سال سے حکومت کر رہا ہوں، لعنت ہو تم لوگوں پر کہ ایک ڈیم نہیں بنایا تم لوگوں نے، بلکہ ملک کو کھوکھلا کر دیا، کراچی کو کنگال کر دیا، روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. کوئی بجلی نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، سڑکیں نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کراچی کی سڑکیں رات کو دھوئی جاتی تھی، ان کی ماپنگ ہوتی تھی، ایک تنکا ایک گرد نظر نہیں آتی تھی. آج غلاظت کا ڈھیر ہے تم لوگوں کی. پاکستان کو صحیح ڈگر میں، ہاں اب آ جاؤ، گندم چینی یہ وہ، تو عمران خان کی کوئی چینی کی فیکٹری، کوئی شوگر مل نہیں. دوسرا کام عمران خان کا سب سے بڑا، شوگر مافیا کے خلاف انکوائری ہوئی، فورنسک ہوئی، پبلک ہوئی، کیس بھی چلے گا. تمہارے دوروں میں، نواز شریف کے اور تمہارے دور میں، کوئی انکوائری کسی چیز کے اوپر بھی نہیں. تمہارے دوروں میں نواز شریف اوباما کے دور میں مریم کو ساتھ لے جاتا ہے، اوباما کی بیوی، اس کو پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر ہوتی ہے، وہ ہڑپ پیٹ میں. ایک وہ تمہارا ملتان کا جو ہے یوسف رضا گیلانی، وہ ٹرکی جاتا ہے، اس کی بیوی اردوغان کی بیوی سلاب زدگان کے لیے ایک اپنا ہیرے کا ہار دیتی ہے وہ گلے میں. یہ ہوا ہے تم لوگوں کے دور میں. عمران خان کے دور میں جس چیز کی انکوائری ہوئی وہ پبلک ہوئی. کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں. تم لوگوں نے جتنے ٹور کیے باہر کے، وہ ہمارے پیسوں سے کیے اور حرام کے کیے. وہ نواز شریف جاتا ہے باہر علاج کے لیے، بوئنگ 1 مہینے کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور اس کے جانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس میں ساری سیٹیں اکھاڑی جاتی ہیں، نئی سیٹیں لگائی جاتی ہیں. ان کم بختوں کا جہاز بھی کریش نہیں ہوا. تھوڑا نقصان ہی ہو جاتا، پاکستان کا ایک جہاز گر جاتا، لیکن ان سے جان چھوٹ جاتی. سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، ایران، ان سب کو ساتھ لے کے چلا عمران خان. اب لوگ کہیں گے میں بائیسٹ ہوں، ضرور کہیں، آج میں بیٹھا اسی لیے ہوں. عوام کے لیے صحت کارڈ، فرق دیکھو. عمران خان نے عوام کے لیے صحت کارڈ نکالا، تم لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ نکالا. میں نے ان کی حکومت انکوائری سے پہلے کہا تھا کہ بے نظیر کے انکم سپورٹ میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو پیسے کھاتے ہیں، پارلیمنٹیرینز اور تمہارے لوگ. اور میں نے یہ بھی لکھا تھا اس ٹویٹ میں کہ 48% پیسہ تم لوگوں کی جیب میں واپس جاتا ہے. صحت کارڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا کام، لوگوں کے لیے عمران خان نے کرونا کے دور میں ایک اور نکالا، اور اس میں لوگوں کو پیسہ دیا، لوگوں کے جگہ پہ پیسہ پہنچا. 2-4 غلطیاں ہوئی ہوں گی،
لیکن میجورٹی کو پیسہ پہنچا. تمہارے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں بے گھر لوگوں کو جو سڑکوں پہ سوتے تھے, جو برے حال میں رہتے, ان کے لیے مہمان گھر بنائے گئے. آج کئی سو لوگ وہاں جا کے سوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. لنگر بنائے گئے. آج میں سراج الحق جماعت اسلامی کا بھی پریس کانفرنس ہو, اس کو پورے دور میں, نواز شریف کے دور میں, زرداری کے دور میں کوئی کرپشن نظر آئی. اس کو کہتے ہیں صحیح ملا. اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی مابین کر دو. آج ساری برائیاں, خامیاں اس کو عمران خان میں نظر آئی. لیکن مجھے اس لیے گلا نہیں ہوتا کہ انہی کا لیڈر جو ابھی مرا ہے, کیا نام ہے اس کا, سید منور حسن, اسی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ کی گولی سے کتا مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو اس سماج کے لوگوں کی پارٹی ایسی ہی ہو سکتی ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتے ہیں؟ سینیٹر بننے کے لیے عمران خان بہترین آدمی تھا. بھیک مانگ لی, سینیٹ کی سیٹ مل گئی. آج دنیا کا سب سے برا انسان عمران خان ہے. جماعت اسلامی کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ تمہارا ماضی بڑا خوفناک ہے. جس دن میں جماعت اسلامی کے بارے میں بات کروں گا, اس دن میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے سلیپر سیلز بنائے اور کیسے تم لوگوں نے وہ کام کیے جو کوئی نہیں کرتا. وہ تو پھر ایم کیو ایم آ گئی, تمہاری ایسی تیسی ہو گئی, لیکن تمہارے ہی لوگ جو ٹرینڈ تھے وہ ایم کیو ایم میں چلے گئے. آسان ہو گیا ان کا کام. جو عمران خان نے احساس پروگرام بنایا, اس میں 1 ارب سے زیادہ, 1.5-2 ارب روپے لوگوں تک پہنچے, جن میں سے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو پیسے پہنچے, جنہوں نے دامن پھیلا کے دعائیں دیں. دیکھو فرق ہے, دامن دونوں لوگوں کے لیے پھیلتا ہے. زرداری کے لیے, نواز شریف کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے بد دعائیں آہیں سسکیا دامن پھیلا کے. عمران خان کے لیے دعائیں. یہی میں کہتا ہوں نا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ. رکاوٹیں آئیں گی, آنے دو. لوگ رستہ روکیں گے, روکنے دو. تکلیفیں آئیں گی, جھیل لو. اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, ان جیسے کتوں سے کیا گھبرانا. زندگی میں اچھا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. برائی میں لذت ہوتی ہے, اس لیے آرام سے ہو جاتی ہے. میں اب کچھ بات یہاں پہ مختصر کروں, آج لمبی ہوگی بات. بچوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. بچپنا ہم پہ بھی آیا, ہم بھی بچے تھے, ایک دم ایسے نہیں ہو گئے. بڑے ہوئے آہستہ آہستہ, اس عمر تک پہنچ گئے. اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ ڈال لو. جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے یا کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو کہتا ہے میرا 70 سال کا تجربہ ہے. جیسے میں اگر کسی کو سمجھاؤں گا تو میں کہوں گا میرا 70 سال کا تجربہ. غلط, بالکل غلط. اس کو آپ کیلکولیٹ کریں. 70 سال کی آپ کی عمر ہے تو 35 سال تو آپ راتیں نکالتے ہیں نا. 35 سال تو آپ کی سو کے نکل گئی. باقی بچے 35 سال اسکول گئے, ماں کی گود سے ٹیچر اسکول تک گئے, آپ 15 سال وہ نکال دیں. کالج گئے, پریکٹیکل. بہرحال آپ کو زندگی میں کام کرنے کا اور جو کچھ بھی موقع ملا وہ 20 سال لگا لیجیے. تو اس 20 سال کے لیے آپ اتنی پھوپھا کرتے ہیں. ہاں, پھر آپ اپنے والدین کا, اپنے باپ کا تجربہ سے ملا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے سال کا تجربہ ہے. اس تجربے کے اندر اچھا برا سب آتا ہے. تم لوگوں نے بچوں ہر چیز کو فیس کرنا ہے, اس کا توڑ کرنا ہے اچھے طریقے سے. میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ بہت سارے بچے شور مچا رہے ہیں
کہ مر گئے، مہنگائی بہت ہے، بالکل ہے، کس نے کہا کہ نہیں؟ تھوڑا سا حکومت وقت کو وقت دو. کہتے ہیں 2 سال ہو گئے، 2 سال میں تو لڑ کے ہی کر رہا ہے نا کام. وقت سے مراد ہے اس کو اپنا ٹائم دو پورا. اگر تم لوگ 70 سال چپ رہے ہو اور نہیں چیخے، نہیں روئے خوف میں، آج جب تم کو چھوٹ ہے بولنے کی تو تم گریبان پکڑ لو. حوصلہ رکھو. یہ ایک مافیا ہے. گندم مہنگی اس لیے نہیں ہو رہی کہ حکومت نے گندم اس لیے مہنگی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے گندم غائب کر دی. جیسے اگر کسی اسپتال میں اچھا علاج ہو رہا ہو اور کوئی کام اور اچانک وہاں پہ کچھ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ مافیا کرتا ہے. یہ سب لوگ ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا. تو میرے بچوں، آپ لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے آنے والے کل کا ضرور سوچ لیجیے گا. آنے والے کل نے آنا ہے، اس کو آپ نے اچھا اور برا بنانا ہے. کل جو غلطیاں آپ کر گئے ہو اس کو آج بھگتا رہے ہو. آنے والے وقت میں غلطی مت کرنا. لڑنے کا وقت ہے، لڑو حوصلے سے. بہت سارا پیار، دعائیں، محبت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم.